بے شک خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے حق میں آدمی کی نیت نیک ہو، اسی طرح سے اسے یہ بھی پسند ہے کہ آدمی کی نیت اللہ کی اطاعت میں مضبوط اور خالص ہو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ برداشت کرنا بے وقوفوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جسے خوف خدا ہو، حرام سے بچتا ہو، اور آخرت کے لیے نیک کام انجام دیتا ہو۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ دعائے کمیل کا سب سے پیارا جملہ، پروردگار، تیرے سوا ہمارا کون ہے جس سے ہم اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، بلکہ تفریح وغیرہ سے اپنے آپ میں تنوع پیدا کرو، لیکن وہ کام جس میں اسراف ہو یا معاشرے میں تمہاری اہمیت کم کرے اس سے پرہیز کرو۔ دنیا کی کسی چیز کی حد سے بڑی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ چار چیزیں انسان کو سید اور سردار بناتی ہیں، عفت یعنی پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ جو لوگوں سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے تو لوگ اسے جھڑک دیتے ہیں۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ پھر برا مانے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ علم مومن کا دوست، بردباری مومن کا وزیر، عقل مومن کی رہنما، عمل مومن کی قدر و قیمت، نرمی مومن کا بھائی، اور صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رکھتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ آگاہ رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہے، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کی بیماری ہے۔ جب رغبت ختم ہو جائے تو موقع اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، چاہے وہ گھٹنے ٹیک کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے۔
لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹی سی نا پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے آؤ تو غور و فکر کرو کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور اس دن تم نے کیا کمایا۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہو، جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ رائے گاہ چلی گئی ساری عبادت میری، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھایا ہے۔ جب آپ دل کی زبان میں بات کرتے ہیں تو پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر پیچیدہ سوال اپنے سلجھائے جانے کے وقت کا منتظر ہے۔ جب روح ہی چلی جائے تو دل کا کیا فائدہ؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، سینکڑوں کتابوں اور اوراق کو آگ میں پھینک دو اور دل کا رخ صرف اپنے دلدار کی طرف کر دو۔ جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے مر گیا ہو، یعنی دل میں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، وہ فقط اللہ کو چاہتا ہے، اس کے قرب کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کا مشتاق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات شوق الہی کی شدت سے اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزوں کو جائز کیا جا سکتا ہے۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ مومنوں پر جہاد اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ وہ پاگل کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت نہ دلاؤ۔ قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ تیرے روبرو کوئی دروازہ بند نہ رہے تو بس تقوی اختیار کر، بلا شبہ تقوی ہر دروازے کی کنجی ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزت کرو اور عزت کرواؤ، احسان کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ جو نماز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے نہیں کرتا، وہ نماز کا احترام نہیں کرتا۔ روحوں کے پردہ پوش گناہوں سے بے خبر، جسموں کی نیکیاں ہی گناتا رہا ہوں میں۔ جو ذات میں گم ہوا وہ صفات میں ظاہر ہوا۔ روح کا تقاضا شناخت ہے، اس لیے جو انسان خود کو پہچان لے گا اس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی۔ خوشی ایک عادت ہے،
زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ بے شک تو قطرہ ہے، لیکن ایسا قطرہ بن جو اپنے اندر سمندر کو سنبھالے۔ امید، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی کامیاب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ بس آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، چاہے جاہل کے طور پر ہی پیش کر دو، غریب کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو اسی حالت میں پیش کر دو، بس اپنے آپ کو مکمل اس کے سپرد کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں ہے، علم نام ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر منزلوں کو طے کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور کامل صفات کو جاننے کا۔ سو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی تو یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے بھی ایک نماز ادا کرنے میں اتنی دیر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت ہو جائے۔ اندھوں سے دیکھ نہ پانے اور گونگوں سے بول نہ پانے کا دکھ سمجھ کے آؤ۔ دنیا میں نافرمانی اور گناہ نصب ہو گیا ہے، اور پاک دامنی عجوبہ بن گئی ہے، اور اسلام اندرونی لباس کی طرح پہن لیا گیا ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں ملنے آ رہا ہو تو اس کے لیے زیب و زینت کرو، کیونکہ آنے والا مسافر یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی، اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ، اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو، اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس کو جان جاؤ۔ جاہلوں کی طرف رغبت نہ کرو، اور اپنی خواہشات نفس کے تابع دار نہ بنو، کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ انسان کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر خوشحال ہو جائے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس کے نیک اعمال اور پاکیزہ اذکار اس کی حالت بیان کرتے ہیں، اور اس کے علم کی تصدیق اس کی زبان مناظرہ، جنگ اور جدال اور دعوے کی بجائے اس کا تقویٰ کرتا ہے۔ دنیا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ چند دنوں کا سامان ہے، جو سراب کی طرح ناپید اور بادل کی مانند پراگندہ ہو جائے گی۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ وہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ بد اخلاق مالدار حقیقت میں غریب ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اور اللہ سے بات کرو،
اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتیں کر کے حاصل ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو دل مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ دل ظرف اور برتنوں کی طرح ہے، سب سے اچھا دل وہ ہے جس میں زیادہ گنجائش ہو۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہو جانا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ لوگوں اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہ تلاش کرو، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ یا خدا ہر مومن کو ایسی موت دے جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل ہستی نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ زیادہ اذانیں دینے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں ہی بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی جاتی ہیں وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ عشق جب دربار لگاتا ہے، عقل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو، اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو اگرچہ وہ تھوڑی ہوں۔ میں خود میں
عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے، کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے۔ اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں قابل رشک بنے، رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ عزت بھی رزق ہے، محنت سے کمانی پڑتی ہے، حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے۔ حلال مقصد کے لیے خرچ کریں تو بڑھتی ہے، پست راستوں پر لگائیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھونپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔
الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موج نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر،
ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لیں وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔